السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو دو ہمارے دینی اسکالرس تشریف فرما ہے، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہاں اپنے حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایک معتبر نام و مقام اہل علم میں ذرائع ابلاغ میں پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں نوجوان دینی اسکالر ڈاکٹر اسد اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں ماشاء اللہ آپ، اور آپ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک ماشاء اللہ نام و مقام ہے، تشریف لائے پروگرام میں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استخارہ کی شرعی حیثیت۔ جی ہاں ناظرین، میرے خیال میں ہم میں سے ہر فرد نہیں تو ہر دوسرا فرد تو یقیناً جانتا ہے کہ استخارہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے، اور اس کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ لیکن اس کی جو اصل روح ہے اس سے ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ناواقف ہے۔ کہیں کہیں بہت غلو پایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں ان جو مصنون طریقہ ہے استخارہ کا، یہ شرعی تعلیمات ہیں، ان سے ہٹ کے ہم نے اپنی مرضی کے کچھ طریقے بنا لیے۔ ناظرین، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن کا جو سب سے مضبوط تعلق، قریبی تعلق، گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ اپنے رب تعالیٰ سے۔ اور جب بندے کا یہ تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط، مستحکم اور گہرا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا، اور کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، اور کبھی مایوسی کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی اور عملی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے رب سے کیسے تعلق کو مضبوط کریں۔ اسی تعلق کی مضبوطی اور رب سے جڑنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہمیں استخارہ کا طریقہ بھی بتایا ہے، جس کی ساری جزیات ہمارے اسکالرز بتائیں گے۔ میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جب ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے کسی جائز شرعی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، ایک طرح سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر جو اطمینان قلب اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، اس کام کو وہ اللہ کے توکل پہ کرتا ہے، تو کبھی اس میں ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے، اور خیر و برکت کی راہیں بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہاں، البتہ اس استخارے کا تعلق کوئی غیبی امور سے نہیں ہے کہ اس کو کوئی غیب کا علم آ جائے۔ بحث اللہ کی مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا، اور ایک رہنمائی چاہنا اللہ سے کہ ہمارا سب سے بہترین جو رہنما تمہارا رب ہے، اور اس سے رہنمائی کے لیے جو تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، عملی اور قولی تعلیمات ہے۔ تو یہ اگر طریقہ کار اختیار کیا جائے تو یقین جانے کہ ہم بہت سے کاموں میں جو از خود کوئی فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ان پریشانیوں سے بچ جائیں، اور یکسوئی اور اطمینان ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو۔ اس لیے کہ جو دعا بھی ہم مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، یعنی علم غیب ہے، اس کے توسط سے مانگتے ہیں کہ ہر چیز کا علم تو رب کائنات تیرے پاس ہے، تو اپنے اس علم کی بنیاد پر ہماری رہنمائی فرما دے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، خیر ہے تو آسانیاں پیدا کر دے، نہیں ہے تو اس کا حکومت بادل میرے ذہن میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، راہیں کھول دے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر ہم دعا مانگیں تو استخارہ میں سمجھتا ہوں ایک عبادت بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، اور رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اس کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، بشرطے کہ ایک بندہ خود اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ یہ نہیں ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ ایسی باتیں دار آئی ہیں ہمارے ہاں کہ خود تو نعوذ باللہ رب کے سامنے جانے سے ہم گھبرائیں ڈرے، اور کسی دوسرے سے کہہ دیں کہ یار تو استخارہ کر دے میرے لیے۔ بھئی جو تعلق میرا اپنے رب کے ساتھ ہے
کسی دوسرے کا کیوں ہے؟ مجھے خود اپنے رب کے سامنے جانا چاہیے، اس سے خود مدد طلب کرنی چاہیے. یا آج کل تو اس سے بھی نعوذ باللہ اور جو طریقہ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں چلے جی کیا کرایا کہیں سے آن لائن استخارہ لے لیں، وہ بندہ ادھر بیٹھ کے بتاتا ہے یہ کر لے نہ کر لے. یہ کیا ہو گیا؟ شریعت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. جب مذاق بنائیں گے تو پھر خود مذاق بن جائیں گے، دنیا کی نظروں میں بھی، اور پھر نعوذ باللہ آخرت میں جو مقام ہوگا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کہ شریعت اللہ کا معاملہ ہے، اس کے رسول کا معاملہ ہے، قرآن و سنت کا معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم رہنمائی چاہیں گے اپنے دونوں اسکالر سے. بظاہر تو لگتا ہے کہ جی یہ کیا موضوع ہے، لیکن یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ رہنمائی اور آگاہی یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو استخارہ، یعنی جیسے میں نے گزارش کی کہ تقریباً سب لوگ جانتے ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ شرعی آداب سے اور معنی مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، تو اگر ہم اسی سے آغاز کر لیں کہ شرعی اصطلاح میں استخارہ کا کیا معنی مفہوم ہے؟ بہتر. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے اپنے انٹرو میں بہت جامعیت کے ساتھ استخارے کی جو اہمیت ہے، اس کے جو مثبت اور منفی پہلو ہیں، اس طرف اشارہ کیا ہے. استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب استفعال سے، استخارہ یستخیر استخارۃً. اس کا لغوی لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا. انسان بہت ہی محدود ہے، اس کے جو وسائل معلومات ہیں، وسائل تعلیم ہیں، اور کسی چیز کے بارے ڈیسیژن لینے میں اس کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، بڑے محدود ہوتے ہیں. تو جب کسی مباح کام میں رہنمائی لینی ہو، کوئی انسان کے سامنے دو آپشنز آ جاتے ہیں، جی. دونوں بہتر ہیں، جی جی اس میں کوئی شرعی، اخلاقی، قانونی قباحت نہیں ہے، تو اس صورتحال میں ایک ایسی ذات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو علام الغیوب ہو، جی. تمام غیبوں کو جاننے والا ہو. بے شک. وہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. تو اس قسم کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ رغبت الی اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو اس کی جو اہمیت، عظمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگائیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو باپ بیٹا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی ان کی خدمات اسلام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح کہ قرآن کریم کی آیات یا کوئی صورت پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین جی. من غیر الفریضہ، کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش آ جائے، اس نے کوئی ارادہ کرنا ہے، کوئی ڈیسیژن لینا ہے کسی اہم کام میں، تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، پھر جی. دعا کرے، جو دعا استخارہ مسنون ہے. تو اس میں گویا کہ جو استخارہ کرنے والا ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، جی. اور جو انسان ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اس کا رزلٹ، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی بے ہیں، شک. اطمینان قلب حاصل ہوتا اطمینان ہے. قلب ہوتا ہے. جی. تو استخارہ جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں بھی بہت سی نئی چیزیں در آ گئی ہیں، جی جی جس طرح ہماری دوسری عبادات میں بہت جی. سی غلو و جفا کے لوگ شکار ہو گئے ہیں، جی. افراط و تفرید کے، تو اس میں بھی تو اس میں بھی تو بات ضرورت- کرتے ہیں ہاں ڈاکٹر جی. صاحب. تو جی. آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اصل میں تو اللہ سے خیر طلب کرنا جی ہے، خیر. اور اس کے علام الغیوب جی ہونے کے نتیجے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے کہ ہمارا علم تو محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ اس کام کے کرنے میں خیر ہے کہ نہیں ہے. تو چونکہ تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے، لہٰذا ہمیں اس کام کے بارے میں رہنمائی فرما دے. جی اگر یہ میرے لیے اس میں خیر کا پہلو ہے تو آسانیاں پیدا فرما دے، رائے کھول دے، یکسو کر دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو متبادل اس کا دے دے، یا ایسے ہم رک جائیں. تو یہ ناظرین کتنی اہم عبادت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تعلیمات کی آیات کی طرح سکھاتے تھے. جی تو پھر جیسے میں نے گزارش کی، یہ تو عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اہمیت ہے اس کی اور جو فضیلت ہے اس کی استخارے کی،
کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم اس میں خیر طلب کر رہے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ جی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو جب کوئی معاملات درپیش ہوتے ہیں وہ جا کے کسی وکیل سے مشورت کرتے ہیں، کسی اور دنیاوی معاملات میں ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھاری بھرکم فیس بھی دیتے ہیں۔ جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم براہ راست راز و نیاز کر کے اس معاملے میں خیر طلب کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے جی جی اس معاشرے میں توہمات بہت زیادہ تھی، اور لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں اختیار کر رکھی تھی۔ مثال کے طور پہ صبح وہ جاگتے تھے، کسی جی کام کے لیے جانا ہو تو فلاں جانور کو اگر دیکھ لیا تو آپ نے اس کام کی طرف نہیں جانا، فلاں جانور کو دیکھ لیا تو آپ نے کرنا ہے۔ جی جی تیر پھینکتے تھے، اس پہ مختلف لکھا ہوا ہوتا تھا، فلاں تیر آپ نے نکال دیا تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، فلاں تیر نکال لیا تو یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح آج کل بھی بہت سارے توہمات ہیں کہ جی جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عقیدے کی درستگی کے لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا کہ آپ ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے مشورہ لینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ ان کے پاس وحی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیں، جی اور خود صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے۔ لیکن دوسرا جو کام ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ استخارہ، کہ اس مشورے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی طلب کر لیں، جی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان کبھی کبھار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے، جی حالانکہ وہ شر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، تو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر کام کے سپرد کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ مباح کام ہو اور دونوں کام بظاہر ٹھیک ہیں، ظاہر سی جی بات ہے فرض کام میں استخارہ نہیں ہوتا، کسی مکروہ کام میں استخارہ نہیں ہوتا، جی جی اور کسی جائز کام میں استخارہ ہو تو اس میں آپ ہمیں چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر طلب کریں اور مسنون طریقے سے اس کا اہتمام ضرور کریں۔ ضرور اہتمام کریں۔ یعنی یہ اہمیت و فضیلت تو واضح ہوگی نا جی، کہ جب اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے تو اس سے اور پھر ہم اپنی عقل سے کیا سوچیں اس میں کہ کیا اہمیت و فضیلت ہو سکتی۔ کہ ایک بات بڑی آپ نے زبردست کی ہے ڈاکٹر صاحب، عملاً، کہ کسی آدمی کا کوئی کیس لگا ہوا ہو تو وکیل کے پاس خود جاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے، جج سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو خود جاتا ہے، لیکن یار رب تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے کسی دوسرے سے، یار تو کر لو جا کر، اس سے فیس بھی خود طے کرتا ہے، یہ بغیر فیس کے، اور یہ بغیر فیس کے ہے، اور اس میں کچھ لگتا بھی نہیں ہے، اور بلکہ یہ کہ اس میں ملتا ہے سب کچھ، بالکل، یعنی اور کچھ نہیں، بس توجہ کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک روحانی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اپنے رب کو یاد کرنے سے، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ صحیح، تو یہ ہر فرد کو خود کرنا چاہیے، خود اپنے رب سے، یعنی سیکھ لے، اس میں کتنی دیر لگتی سیکھنے میں، دنیا جان کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو یہ نہیں سیکھ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ذکر کیا تھا، ڈاکٹر رسول اللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ ایسے امور ہیں جن کی طرف استخارہ یعنی کرنے کی تعلیم دی، یعنی ہر کام میں تو نہیں، ظاہر ہے کہ فرض ہے تو اس میں تو استخارہ نہیں ہے، ایک کام کا پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے تو اس میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہے۔ تو رہنمائی فرمائے نا کہ کون سے ایسے امور ہیں مستحب کہ جن میں استخارہ کرنا مستحب ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کوئی اس کا عملی واقعہ بھی ناظرین تک ہم پہنچائیں۔ استخارہ ہر اس اہم کام میں ہونا، اس کا کرنا مناسب ہے، مشروع ہے، جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے فیوچر کے حوالے سے، مثلا شادی بیاہ نکاح کا معاملہ ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی پراپرٹی کا لین دین کرنا ہے، اور کچھ سفر کرنا ہے، اس قسم کے حالات میں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا شادی بیاہ کے مواقع پر کہ فلاں لڑکے والے یا لڑکی والے وہ تو بڑے پارسا ہیں، نیک جی جی ہیں، تو ان سہارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی تو اس ضمن میں یہ حدیث سامنے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پیغام نکاح بھیجا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے، جب جی عدت ختم ہوگی ان کی، وہ طلاق کا واقعہ مشہور ہے۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پارسا کون ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے،
تو حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. اللہ اکبر. فقامت الی مسجدی ہے، تو وہ پھر انہوں نے استخارے کا عمل اختیار کیا. جی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی جو استخارہ ہے ہر صورت میں کرنا بہتر ہے. اس میں انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، دعا ہے، جی ہاں جی اللہ پر اظہار اعتماد ہے، توکل ہے، اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی نکاح کا معاملہ تھا. جی اس میں تو ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کا جو آپ کا معاملہ ہے نا، اسے ظاہر نہ کرو لوگوں کے سامنے جب تک کہ کوئی فائنل نہ ہو جائے، جی جی تاکہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے، یا کوئی حاسدین جو ہوتے ہیں وہ اپنا اس میں شروع کر دیتے ہیں حسد جی جی اس کا اظہار. جی جی تو آپ نے ان کو بھی نکاح اور شادی کے موقع پر استخارے کی ترغیب دی اور تلقین کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ آدمی کرے جو اہم کام ہے اس کی زندگی میں، اور جو ظاہر حلال ہے حرام اس میں نہیں. حلال میں تو خیر ہی خیر ہے، جی جی شر میں حرام میں شر ہی شر ہے. جی جی تو استخارہ کرنے سے ایک تو یہ کہ ہم ایک عبادت کر گزرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، اور انشراح قلب ہوتا ہے، جی اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی قبر کو کیسے کھودا جائے یہ مسئلہ درپیش آیا. لحدی قبر یا شقی قبر، لحدی یعنی جو کہہ لیں بغلی قبر جسے کہتے ہیں، جی جی اور شقی یعنی جو صندوقی قبر ہوتی ہے. تو اس موقع پر حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں. اور اس وقت مدینہ شریف میں دو یعنی ہوتے تھے قبر کھودنے والے جی گورکن، تو ایک تھا لہدی اور ایک تھا صندوقی کھولنے والا. تو انہوں نے کہا استخارہ کرتے ہیں، ان میں سے جو پہلے آ گیا تو ہم اس کو یہ کہہ دیں گے. اللہ اکبر. تو یعنی یہ بھی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم مشورہ کرتے ہیں نا، اس کی طرف راستہ ہموار ہو جاتا ہے، مشکل دور ہو جاتی ہے. جی تو وہ پھر لاحد کھولنے والا پہلے آ گیا تو کہا کہ بھئی آپ کھولیں. ٹھیک. تو یعنی یہ استخارے کے واقعات صحابہ کے پھر اس سے اسلاف امت میں ملتے ہیں. جی مثلا امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی شہرافا کتاب ہے صحیح بخاری، جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث بھی اس میں ذکر کی ہے، جو کہ 16 سال عرصہ لگا تھا، اصول حدیث کو فالو اپ کرنے کے بعد پھر بھی میں استخارہ کرتا تھا، 2 رکعتیں پڑھتا، استخارہ کرتا، پھر اس حدیث کو میں اپنی کتاب کا حصہ بناتا. اللہ اکبر. تو اس طرح کے یعنی معاملات میں جی. یعنی جس میں انسان بڑا یعنی کہہ لیں کہ وہ سنجیدہ ہوتا ہے، جی اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کام کے جو امپیکٹ ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس کا میری زندگی پہ اثر ہوگا، تو اس قسم کے معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ اس کے کام میں برکت ہوگی. یعنی کوئی بھی آپ نے اہم فیصلہ کرنا ہے، جی ٹھیک ہے نا ہاں جی. اس اہم فیصلے میں ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ صحیح درست فیصلہ کر سکوں، درست سمت پہ جا سکوں، ہاں جی تو وہ امور موٹے موٹے ظاہر سامنے ہیں. ہاں جی، مطلب مطلب شادی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کاروبار، کوئی کسی سے کس کاروبار کا معاملہ ہے. جی ہاں جی ہاں کوئی سفر کا معاملہ ہے، جی اس جی طرح کا. جی جی. تو اس میں یعنی کوئی جس کے آگے آپ بالکل ایک بلائنڈ ہینڈ ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ہاں جی، نوکری کا معاملہ ہے. نوکری کا معاملہ ہے، تو نوکری کا اس معاملہ میں یعنی مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دی ہیں، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ اس کی کچھ جو حکمتیں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ کیا سامنے آتے ہیں استخارہ کرنے کے؟ دیکھیں، ایک مسلمان کو عام حالات میں اور ہر چیز میں حکم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. جی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اسے بندوں کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جی اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کردہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں. تو ایک مسلمان کو ہر معاملہ اور اس کا جیسے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، ظاہری طور پہ ہم اختیار کرتے ہیں. تو ہر معاملہ اس کی انجام کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے گویا ہم
یہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، بے شک، اور یہ دعا کر لینے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پر ہم راضی ہیں، جو رضا بالقضاء ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے، اگر اسے ملتا ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر ادا کرتا صبر ہے، اور کرتا ہر ہے۔ معاملے میں خیر ہے۔ تو اس لیے استخارہ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جب کوئی معاملہ یا کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب اس طرف مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر اس کام میں خیر ہوتا ہے، کبھی کبھار بظاہر مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی طرف اسباب میسر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی کام لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خیر ہے، جی، اور کرتے کرتے اس میں کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا۔ رک جاتا اب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو ایمان بالغیب نہ ہو، ایمان بالقدر نہ ہو، تو اپنے آپ کو کوستا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں یہ احتیاطی تدبیر اختیار کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ حالانکہ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان کو اس طرح کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے کہ اگر میں یہ کر دیتا تو یوں ہو جاتا۔ تو اس کے بعد جو بھی چیز ہو، انسان کو اسی کو خیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہر چیز کو سپورٹ کر دینا چاہیے۔ یعنی استخارہ کے فائدے ہی فائدے ہیں، فائدہ ہی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اتنے بڑے فائدے ہونا یہ اس کی حکمت ہے۔ ہاں جی، یعنی اللہ کی حکمتوں کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، اور ہمارے لیے جو خیر کے امور ہیں ان کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم اللہ کے ان جو خیر کے امور میں ہمارا حصہ ہے وہ طلب کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے بچا دینا، اس لیے کہ اس کو بھی تو جانتا ہے جو آنے والا ہے، جی، اور جو خیر آنے والی ہے اس کو بھی تو ہی جانتا ہے، لہذا اس خیر میں سے ہمیں عطا فرما دے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو تذکرہ ہوا کہ ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے استخارے کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ شرائط، کچھ آداب بھی بتائے ہوں گے کہ آپ نے جیسے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کا کوئی طریقہ کار یا اس کا کوئی وقت بھی بتایا ہوگا کہ اس وقت پڑھے یا اس طریقے سے پڑھے، تو یہ ذرا ناظرین تک رہنمائی کر دیں۔ اہل علم نے استخارے کی شرائط، کچھ آداب ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند اہم یہ ہیں کہ جب انسان نے استخارہ کرنا ہے تو وہ کسی وقت بھی 2 رکعتیں ادا کرے، البتہ جو ممنوع اوقات ہیں، مثلا فجر کے بعد، عصر کے بعد، زوال کا وقت، یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ان اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی وہ شب و روز کے کسی لمحہ میں استخارے کا عمل کر سکتا ہے۔ جی، تو 2 رکعتیں پڑھے توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کرے، یعنی جب 2 رکعتیں اس نے پڑھ لیں تو اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ ادا کرے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے استخارے کے بارے میں، کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں اپنے دونوں اسکالرز کے ساتھ۔ اچھا، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کی بھی کوئی خاص ترتیب ہے، کوئی صورتیں ان کے اندر؟ جیسے کوئی حضرات کہتے ہیں کہ جی پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے۔ نہیں، اس کی کوئی حدیث میں کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ دونوں صورتوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ فجر کی سنتوں میں پڑھنا مسنون ہے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، جو بھی دستیاب ہے۔ جی جی، تو کوشش یہ ہو کہ یعنی جب وہ استخارہ کرے تو وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے ذرا الگ تھلگ ہو، جی فارغ الذہن ہو، جی، جی تاکہ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ جی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جی، تو اس کے بعد وہ اللہ کی تعریف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یعنی دعا کے آداب ہیں، ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، جی جی جی، تو پھر اس کے بعد جو دعائے استخارہ ہے عربی میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عربی میں وہ ادا نہیں کر سکتا جی تو جی، کم از کم اس کا مفہوم ادا کر لے۔ جی جی، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کو خود اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی البتہ اس میں 1-2 استثنائی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ مثلا بچے کے بارے آپ نے کوئی کرنا ہے، بچی کے بارے کرنا ہے، اور وہ ابھی چھوٹے ہیں، نہیں کر سکتے، جی جی، تو والدین کر سکتے ہیں۔ والدین کر یعنی سکتے ہیں۔ والدین، ظاہر ہے وہ اولاد ان کا حصہ ہے، ان کے خون گوشت کا۔ وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے نا ہاں جی۔ جی، تو یہ مطلب کہ میں اللہ اپنے بیٹے کے نکاح کے بارے، بیٹی کے جی جی، نکاح کے بارے یہ دعا کرتا ہوں۔ جی جی،
تو اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ استخارہ آپ سونے سے پہلے ہی کریں اور پھر خواب کی امید رکھیں. جی جی بعض لوگ یعنی سمجھتے ہیں کہ کوئی سرخ یا بلیک کلر نظر آئے تو اس کا معنی کہ وہ آپ کا استخارہ منفی طرف جا رہا ہے. جی اگر وائٹ اور گرین کلر نظر آئے تو یہ مثبت طرف اشارہ ہے. تو جی یہ بھی یعنی اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی بس اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ اس طرف راغب کر دیتے ہیں، جی جی اور اگر نہیں ہونا ہوتا تو اس رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نئی مسائل حل ہوتے. ڈاکٹر صاحب کتنے دن تک انسان یہ عمل کرتا رہے؟ یعنی یہ کہ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں نا جی آپ 3 دن تک یہ صلاۃ اس کا بھی استخارہ نا پڑھیں. اس کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی، اس سے بھی زیادہ کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے یا آپ اس بارے کو ڈیسیجن نہیں لے پا رہے، کرتے رہیں. یہ خیر ہی خیر ہے. جی تو اس میں یعنی کوئی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے. تو یعنی یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ بھی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح اشارہ کیا کہ حلال میں نہیں، جو ہمارے لیے واجب فرائض ہیں، جی مثلا میں کہ نماز پڑھوں کہ میرے لیے بہتر ہے، نہیں. اسی طرح جو حرام ہے، رشوت، غبن، فراڈ، کرپشن، اس طرح کے معاملات میں کہ اللہ یہ سود کا پیسہ میں لینا میرے لیے اگر حلال ہے تو میں لے لوں. تو اس قسم کے معاملات بھی استخارہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بندہ، آج کل بڑی فاسٹ لائف ہے نا، ہاں جی، تو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی مثال تو نہیں دوں گا، یہ تو عالم آدمی ہے، یعنی عام جو نوجوان ہیں، تو ہماری طرح کے بوڑھے لوگ تو وقت نکال لیں تو جلدی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ تو فرض نماز بھی بعض کا دیکھا کہ امام صاحب کے سلام کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہاں جی، فوراً بھاگ جائیں. بھاگتے ہیں جی. تو پھر وہ چلتے پھرتے کوئی دعا پڑھ لیں، کوئی ایسی دعا کر لیں. اصل جو مسنون طریقہ وہ یہی ہے، ہاں جی 2 رکعتیں پڑھ کر. ہاں جی بسا اوقات ایسی سچویشن بچ جاتی ہے، حالات بن جاتے ہیں جی جی کہ وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے لیکن وقت نہیں. جی جی مثلا ممنوع اوقات ہیں نماز کے، یا اس نے لمحات میں ڈیسیجن لینا ہے، جی یس یا نو کا، تو ان قسم کے حالات میں وہ صرف جو دعا کا مفہوم ہے نا وہ ادا کر لے. اور اہل علم نے اس ضمن میں یہ دعا بھی ذکر کی ہے، اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی، جی کہ اے اللہ یعنی مجھے میرے شر سے محفوظ فرما اور جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما. جی تو یعنی ان الفاظ کے ساتھ بھی وہ کر لے، یعنی اگر مسنون طریقہ اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے. مثلاً ایک نوجوان کا انٹرویو ہوا ہے، ہاں جی، اور اس کو کہا گیا کہ جی آپ ابھی ہمیں بتائیں جوائن کر رہے نہیں کر ہاں رہے، جی، تو اب وہ نماز پڑھنے تو نہیں جائے گا. بالکل ایسے. تو وہ وہیں بیٹھے اپنے دل میں یہ اللہ سے دعا کر لے کہ اگر خیر ہے تو میری آسانی کر دے، یکسو کر دے، نہیں ہے تو اللہ مجھے اس سے دور کر. بالکل، یعنی وہ جو استخارے کا لب لباب ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دے. دعا ہی ہے نا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، جی 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 جیسے دعا تو ہر بندہ جو ہے کہتے ہیں نا یہ دوسرے کی دعا کا محتاج ہے. ہاں جی، تو وہ تو ہر بندہ دوسرے سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، خیر کی دعا کریں، شر سے بچنے کی دعا کریں. لیکن یہ دعا استخارہ کی ہے یہ بندہ خود کرتا ہے. بالکل، یہ خود ہی کرنی چاہیے، یہ خود کرتا ہے. ہاں. اسی طرح اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ لیں. دعا پڑھ لیں. جی 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 اور اس کو مسلسل، جیسے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ 1 دن 2 دن 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہ نماز نفل تو آپ جتنے دن پڑھتے رہیں گے اس کا اتنا ہی اجر ہے، اور پھر جتنی دعا مانگتے رہیں گے اتنی اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے آپ کو ملے گی. کہ ظاہر ہے آپ اتنی مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، درود پاک پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ سے خیر طلب کریں گے تو آپ کو خیر آپ کے حصے میں ملتی رہے گی. اگر وہ دنیا کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آخرت میں آپ ذخیرہ ہوتی چلی جائے گی. اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے کچھ حدود و شرائط اور آداب تو ڈاکٹر طاہر صاحب نے بیان فرمائے، اور 2 رکعت نماز، لیکن اس کی اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے. ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ رہنمائی کر دیں اس دعا کے بارے میں، اور اس کا ذرا اردو مفہوم بھی اگر بتا دیں ساتھ، ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوگا جو عربی یاد نہیں کر سکتے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ لیں. اور دوسرا اس میں ایک رہنمائی یہ بھی فرما دیں آپ کہ یہ جو یعنی استخارہ کی دعا ہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، تو یہ اگر کسی آدمی کو نہ آتی ہو اپنی زبان میں پڑھ لے، یا جیسے نماز کی کتاب میں اکثر استخارہ کی نماز لکھی ہوتی ہے، دعا لکھی ہوتی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے اس کو. دیکھیں استخارہ میں تو اصل چیز تو دعا ہی ہے، یعنی عبادت کا بھی مخل جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے. اور دعا کے بارے میں سب سے پہلی بات تو جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ خود ہی کر لینی چاہیے. اور میں حیران اس پر ہوں کہ جو لوگ کسی اور کے لیے اتنا
یعنی انہوں نے کھولا ہوتا ہے استخارے کا، وہ کتنے یعنی دلیر ہیں کہ وہ کسی اور کو استخارہ کر کے کہہ دیتے ہوں گے کہ آپ یہ کام کر لیں، اور بعد میں اس کام میں ظاہر سی بات ہے کوئی ظاہری اگر خیر نہ نکلے تو جی کیا جی کیسے لوگوں کو مطمئن کرتے ہوں گے۔ تو پہلے تو دعا خود ہی کر لینی چاہیے، اور دعا کے جو عام شرائط ہیں یا آداب ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ جو ہے نا غافل دل سے قبول نہیں کرتا، حرام اگر آپ کے پیٹ میں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا اگر آدمی کو زبانی یاد ہو تو بہتر یہ ہے کہ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے، جو کہ دعاؤں کے مانگنے کے اوقات ہے، اس وقت مانگ لے، اور یا نماز کے بعد بھی وہ مانگ سکتا ہے۔ حضور اکرم اچھا اس میں کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ یہی دعا پڑھی جائے، جی اس لیے کہ مسنون دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ نماز کی طرح اور قرآن مجید کی صورت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کرتے تھے، تو گویا مسنون دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دعا میں رسول اور نبی کی بھی تصحیح فرمائی، تو اس لیے مسنون دعاؤں میں کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ ہم انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ جی ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو، مشکل ہو، تو اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو دعا ہے مختلف الفاظ اس کے وارد ہوئے ہیں، جی جیسے اس میں یہ ہے ایک جو مشہور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، کہ اللہ میں آپ کی خیر کے ذریعے آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے آپ سے طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہم ان کنت تعلم، کہ اللہ اگر آپ جاتے ہیں ان ھذا الامر، ھذا الامر میں وہ چیز بولے گا یا اس کو ذہن میں لائے گا کہ یہ شادی، یہ نوکری، یہ معاملہ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دین کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے، اور انجام کے لحاظ انجام سے۔ کے لحاظ اور اس دیکھیں دعا میں کتنی جامعیت ہے، ہم لوگ عام طور پہ دنیا کی بہتری کو دیکھتے ہیں، جی جی تو اس میں اس کے لحاظ سے اگر میرے لیے بہتر ہے فقدر لی و یسر لی، میرے لیے اس کو تقدیر میں لکھ دیں اور اس کو آسان فرما، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس کے بعد اس میں برکت بھی ڈال دیں۔ جی اور اگر ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اور اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، مجھے اس سے پیر دے، یہ چیز مجھ سے پیر دے، واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، اور جو بھی میرے لیے خیر ہے وہ میرے لیے تقدیر میں لکھ دیں اور اس کے بعد اس پر مجھے راضی فرما۔ جی تو اگر ہم اس دعا کے الفاظ کو دیکھیں کتنی جامع الفاظ ہیں، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی جوامع الکلم دیے گئے تھے کہ وہ بہت بڑے مفہوم کو انتہائی مختصر الفاظ میں سمیٹ لیتے تھے۔ تو اس دعا میں دین اور دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، اور پھر اگر وہ چیز نہ ملے تو اس میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے جو چیز ملتی ہے اس پر بھی راضی فرما۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر کوشش کر لینی چاہیے کہ اس کو کسی لکھی ہوئی چیز سے پڑھا جائے، اور اگر وہ بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے یا وہ لکھی ہوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آج کل تو آپ آسانی سے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اپنی زبان میں دعا کر لینی چاہیے، اور بالکل استحضار قلب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے۔ وہ مجھے یاد آیا، ہمارے ساتھ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے استاد سے وہ درخواست کی کہ مجھے گھر جانا ہے، اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، تو استاد اس کو چھٹی نہیں دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں۔ تو طالب علم نے کہا کہ اگر استخارہ میں یہ آ جائے کہ آپ نے گھر نہیں جانا تو پھر بھی میں نے جانا ہے تو چھٹی دے ہی دے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل کسی جانب مطمئن نہیں ہے تو وہ اس سے رخ لینا چاہیے، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن دعا کے تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہیے۔ بہت بہت اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تو آپ کو عربی زبان میں ناظرین وہ دعا آتی ہے تو پھر تو تشہد کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت اس دعا کو مانگیں، بعد میں بھی مانگ لیں ہاتھ اٹھا کر، اور اگر وہ نہیں آتی اپنی زبان میں مانگنی تو پھر نماز کے اندر نہ مانگیں پھر نماز کے بعد اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنی زبان میں اس دعا کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اور پھر کیسی حکمت کی بات ہے، یعنی بظاہر تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہم سب نے اس کو انجوائے کیا اس قصے کو، لیکن دیکھیں کہ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ ایک نوجوان ہے، گھر جانا چاہتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہے، ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی جانا چاہتا ہے، کسی شادی بیاہ میں جانا چاہتا ہے، چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو استخارہ کو اس میں مشورہ صحیح دیا استاد نے کہ جذبات اپنی جگہ پر ہیں، رشتہ تعلق نہیں وغیرہ، ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں آپ کے لیے خیر نہ ہو،
وہ سفر میں کوئی حادثہ ہو، کوئی شر ہو، اور کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی ایک آدمی یا دو آدمی اسی گاڑی میں وہ سوار نہیں ہوئے جو گاڑی آگے جا کر حادثے کا شکار ہو گئی. تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے ان غیبی امور کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور استخارے سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے، جیسے دونوں حضرات نے رہنمائی فرمائی ہے، کہ اس سے آپ کو کوئی غیب کا علم آ گیا ہے. صرف اللہ نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اور جو خیر کا رستہ تھا وہ آپ کے لیے کھول دیا ہے، اور اس میں خیر و برکت کی ہم نے دعا مانگی ہے. اور جس میں آپ کے لیے نقصان کا اندیشہ تھا اس سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے، اور اس کے متبادل اللہ نے آپ کو کوئی دوسری چیز عطا کر دی. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ باتیں اس بارے میں بھی ہوئی ہیں کہ جی جو آج کل ہمارے ہاں استخارہ چل رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ہاں جی ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ مختلف میڈیا پہ، چینلز پہ، اور خاص طور پہ یہ جو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور زیادہ ہے اس پہ، تو یہ لوگ کبھی اپنے بارے میں بھی استخارہ کر لیں گے جی یہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اس بارے عوام کو اور اس طرح کے جو استخارہ نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ایکسپرٹ، ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم شریعت کو مذاق نہ بنائیں. کتاب و سنت پر مشتمل جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. تو جس طرح بہت سی دیگر عبادات میں ہم اپنی من مانیاں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ نا اللہ معاف فرمائے مبتلا ہیں. ایک تو جو عوام الناس لوگ ہیں ان کو اپنے دین کے بارے اویئرنیس ہونی چاہیے. ہر عبادت، صرف استخارہ نہیں، ہر عبادت جو وہ ادا کر رہے ہیں دیکھیں کیا وہ دلیل کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، غلط تو نہیں. اسی طرح جو لوگ اس میں جو مبتلا ہیں، یعنی جو ٹی وی پہ، اخبار، رسائل میں بیٹھ کر وہ اشتہارات دیتے ہیں استخارہ نکلوائیں، جگہ جگہ پوسٹر بھی آویزاں ہوتے ہیں، نمبر لکھا ہوتا ہے، تو ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک منفی تاثر پیش کر رہے ہیں اس عبادت کے بارے. تو دونوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو استخارہ جنہوں نے کرنا ہے ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ انتہائی آسان عبادت ہے، اس میں کوئی دقت اور مشقت نہیں ہے. یہ جو دعا ڈاکٹر صاحب نے پڑھ کر سنائی ہے یہ عام نارمل مسلمان زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں یاد کر لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اگر آپ کو یہ زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب سامنے رکھ لیں، 2 منٹ لگیں گے پڑھنے میں. تو وہ جو انسان خود کرے گا انشاءاللہ اس کی اپنی ایک لذت حلاوت ہوگی. تو یہ اس طرح کے جو جنہوں نے دین کو بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، اور جو ہمارا جو دین ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقے موجود ہیں اسی کو فالو اپ کرنا چاہیے. تو ہم یعنی لوگوں کے عقائد کے ساتھ نہ کھیلیں، اور اسی طرح ہم منفی تاثر دے کر یا غلط فہمیاں پھیلا کر یعنی دین سے بدنامی، دین کی بدنامی کا ذریعہ بھی نہ بنے. تو دین آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، دین میں بڑی آسانی ہے. ہماری کون سی عبادت ایسی ہے جس کے بارے کوئی دعویٰ کر سکے کہ یہ میری استطاعت سے باہر ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ ہمارے دین کا حسن اور خوبی ہے کہ عبادات انسان خود سر انجام دے سکتا ہے اور اسے دینی چاہیے. جن یعنی معاملات میں انسان بے بس ہے، مجبور، لاچار ہے، تو اس میں تو دوسرے کی مدد لی جا سکتی ہے. مثلا دم کے بارے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، تو ہمیں بھی دم خود کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، نہیں کر سکتے، تو آپ کے والدین، آپ کی بیوی، بچے بھی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے حالات میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یعنی یہ جو چیزیں شروع ہو چکی ہیں اس وقت ہمارے ہاں، آن لائن کام شروع ہو گیا، پھر اس طرح سے اور بہت سے لوگوں نے اپنی دکانیں کھول لی ہیں. یعنی اگر دیکھیں نا، دین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس وقت مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس وقت سے لے کر اب تک جو درمیان میں گیپ رہا ہے جس میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، وہ لوگ تو بیچارے محروم رہ گئے دین پہ عمل کرنے سے، جو آج ہم نے ایجاد کر لی ہیں نعوذ باللہ. اور وہ ہم سے بہت بہتر تھے اسلاف جو تھے، دین انہی کے توسط سے ہمارے پاس آیا. تو انہوں نے تو یہ عمل نہیں کیے
کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب فلاں دن فلاں میٹھی چیز سامنے رکھیں، پھر مجھے ٹیلی فون کر دیں تو میں فون سے ادھر سے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، فلاں دن فلاں کام کریں تو کر لوں گا. اور خود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر تو کوئی دنیا کے اندر نہ آیا نہ آ سکتا ہے کہ کسی صحابہ نے، صحابیات نے، حتیٰ کہ نکاح کے معاملے میں بھی وہ صحابیہ نے یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول استخارہ کر لیں، اب خود انہوں نے خود استخارہ کیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ درخواست نہیں کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے استخارہ کر دیں، تو اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ بالکل اس سے بڑی اور مثال اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چیز آپ رہنمائی فرما دیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو ملازمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کام ہیں، ان کے لیے تو شریعت یہ کہتی کہ استخارہ کریں. حکمرانی کا توق بہت بڑا ہے، یہ نوکری بہت بڑی بھاری ہے. تو کیا حکمرانوں کو استخارہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کرسی اقتدار یہ لے لیں یا نہ لے لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے. سیاست کو ٹچ ضرور دینا نہیں، سیاست دین سے علیحدہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کہا نا اقبال نے، سیاست کیا ہے؟ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ کیا ہے تو چنگیزی ہے. جی جی، بالکل ہونا چاہیے. تو لیکن یہ اللہ معاف فرمائے، یعنی ہمارے دلوں دماغوں پر مادیت کا زنگار جم چکا ہے. جی جی، یعنی وہ بات آ چکی ہے نا شرائط میں، جی جی، کہ جو ناجائز کام ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں جی جی، کہ میرا اس میں انوالو ہونا، مبتلا ہونا میرے لیے نقصان دہ ہے، دین کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تو آپ اس کام کو نہ کریں. جی. تو باقی یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس بارے امانت، دیانت، وعدے کی پاسداری ہونی چاہیے. استخارہ بالکل ظاہر ہے، یہ جو ہماری بندر بانٹ ہو رہی ہے آج کل، جی جی، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے استخارے انہوں نے نکلوائے ہوں گے، کیے نہیں ہوں گے. جی جی جی، تو استخارہ کرنا چاہیے. مثلاً اگر کسی کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے، منصب ملتا ہے، تو وہ 100 بار اللہ سے مشورہ کرے، پوچھے کہ اللہ کیا میرے لیے بہتر ہے. جی جی. تو یعنی انسان جس فیلڈ کا بھی ہے، استخارے میں اس کی ممانت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یقین جانیں کہ اگر ہمارے حکمران رہنما، یعنی ہمیں کسی سے اس سے غرض نہیں کون ہے کون، اگر یہ بھی اللہ سے مشورہ طلب کر کے مسئلہ اقتدار پر آئیں تو اس میں خیر اور برکت. بالکل بالکل ایسے. لیکن جب یہ آنے سے پہلے کسی ڈنڈا پیر کے پاس جائیں، اسے کمر پہ ڈنڈا پھروا کے آ جائیں، یا اس پہ جناب کو تھپکی لے کر کے آ جائیں، اور پھر استخارہ کرنے والا تو سامنے والے کو دیکھ کر نتیجہ دے گا. ایسے ہی جیسے ہمارے بہت سے مفتیان بھی بندے کو دیکھ کے فتویٰ دے دیتے ہیں اور ہیلا نکال لیتے ہیں. میرے جیسا لسا بندہ گیا تو وہ کام اس کے لیے غلط ہے، کوئی تکڑا بندہ چلا گیا اس کے لیے جائز ہے، ہیلا نکال لیا. تو اسی طرح سے اگر کر کے آئیں گے تو پھر خیر نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ایک چیز جو بڑی اہم ہے، اس پہ ابھی بات تو ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ خواب اگر آ جائے، کچھ چیزیں نظر آ جائیں، کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی یکسوئی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے کیا چیزیں ہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ استخارے کے نتیجے میں آئیں پھر آپ عمل کر گزریں اس پہ؟ دیکھیں، استخارہ کے بعد خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے جی، اور نہ اس کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے خواب میں بتا دیا گیا. ہو سکتا ہے کسی کو لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خیر طلب کرتے ہیں. اس کے لیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کسی طرف مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا مطمئن نہیں ہوتا تو جیسے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ دوسری دفعہ کر دیں، تیسری دفعہ کر دیں، یہاں تک کہ آپ کا دل کسی ایک جانب مطمئن ہو جائے. اور جب آپ کا دل مطمئن ہو، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ گویا اس طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر لکھا ہے. کبھی کبھار آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسا کوئی معنی پیش آ جاتا ہے کہ اس سے آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے پہلی ہمیں اطمینان قلب کو دیکھنا چاہیے، کسی خواب وغیرہ کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. خواب مبشرات ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کو خوشخبری دی جاتی ہے یا اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، اس کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. اور جس کام کی طرف آپ کا دل مطمئن ہو تو اسی طرف ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے بعد جو کام ہوا وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ظاہراً ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی نقصان لگا، آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ جیسے ہی پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کی گاڑی مس ہو گئی، آپ بہت سٹ پٹا رہے ہیں کہ جی آپ کو اگلے دن جانا پڑے گا. کچھ دیر بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گاڑی گر گئی اور سارے لوگ اس میں مر گئے. تو انسان کو اپنے خیر کا نہیں علم ہوتا،
اور اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کریں گے اس میں آپ کے لیے بہتری ہی ہوگی، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہتری ہو، چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے بہتری ہو۔ تو ہمیں اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اطمینان قلب کے ساتھ کسی ایک جانب ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ یعنی اس میں خواب کا آنا، کسی چیز کا نظر آنا، کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھنا یا کسی کام سے بالکل رک جاتے ہوئے دیکھنا، یہ کوئی علامات نہیں ہے اس کی؟ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یعنی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ان امور پہ بنیاد نہ بنائی جائے فیصلہ کی۔ جی، مطلب یہ کہ وہ ایک انسان کے دل کی کیفیت جو ہے وہ اس میں کوئی یکسوئی آ جاتی ہے اور وہ کام انسان کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یا اس سے وہ مدل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی پازیٹیو اس کے جو ہے نا، اور اس پہ پھر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی مجھے یہی چیز دے دیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ، میں نے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو یہ جو جلدی ہے کہ یہی کام ہو اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ڈالیں، تو یہ گویا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو استخارہ نہیں ہے، استخارہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اس پہ پھر بدل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور اچھے نتیجے کی امید رکھیں۔ جی ڈاکٹر طاہر صاحب، بہت سی باتیں تو الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہو گئی، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ایسی آپ سمجھتے ہوں کہ جو اس میں بتانا ضروری ہے ناظرین کو، جو رہ گئی اس گفتگو کے اندر، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بس ان سے التماس ہے سب سے کہ ہم اس عمل کی طرف متوجہ ہوں، جی، اور دعا کو یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں۔ بلکہ میں تو یہ میرا معمول رہتا ہے کہ جہاں کوئی تدریس کا موقع ملتا ہے تو میں شروع میں بچوں کو یہ ہدف دے دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے، جی، آپ سمجھے کہ آپ کے اسائنمنٹ کا حصہ ہے، تو ماشاءاللہ دلچسپی سے کرتے ہیں۔ تو باقی اس میں یعنی جو ہے حکمت فوائد اس کا بھی ذکر ہو گیا ہے، تو اب ہمیں عملاً اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور ناظرین سے میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کم از کم ایک بار اس کا ایکسپیرینس کریں، اس کا تجربہ کریں۔ یعنی اتنا کچھ سنانے کے باوجود بھی اگر ہمارے میں عمل کی ترغیب پیدا نہیں ہوتی تو پھر مطلب ہے کہ ہم نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ تو کم از کم آپ ایک بار زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، دعا کو پڑھیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جی، اور اس سے جو ہمارے جو عقائد پر لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں توہمات کی صورت میں، خرافات کی صورت میں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہوگا۔ جی، جو معاشرے میں بدعات خرافات فروغ پاتی ہے نا، اس کا ایک اہم ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے مثلا یہ قرآن کریم کے ختم کو جمع کرنا، اور کیا اس کو بولتے ہیں قضاء عمری کی نمازوں کا جس طرح کے جو مسائل ہیں کہ سارا سال آپ نماز نہ پڑھیں اور ایک دن یعنی 5 منٹوں میں 2 رکعتیں مخصوص انداز میں پڑھ لیں تو وہ سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی شخصی ذاتی ذمہ داری ہے نا، اس کو فیل کرے، اس کو محسوس کرے۔ جی، جی، یعنی دین کو دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر نہ اس کو بجا لائے، بلکہ جو اللہ نے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ خود سر انجام دے، خود سر انجام دے۔ لیکن اس کا جو شعور ہے لوگوں کو، شعور وہ لانا بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی مسجد میں کسی جمعے کے خطبے میں خطیب حضرات نے اس کو موضوع بنایا ہو یا لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم دی ہو۔ تو ذرائع ابلاغ میں بھی کبھی اس قسم کی کوئی چیز، یعنی یہ تو دیکھتے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے استخارہ کروا لیں، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت، افادیت اور لوگوں کو سکھانا، تو یہ جو جتنے ٹولز ہیں، یعنی آپ اساتذہ اپنی یونیورسٹیوں میں، کلاسز میں، گھر میں والدین، مساجد میں ائمہ کرام، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اس کا شعور بیدار کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضرور کوشش کر لینی چاہیے، خاص طور پہ خطبہ حضرات کو، اور پھر سننے والوں کو بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والے جو ہے نا خطبہ سے 2 منٹ پہلے تشریف لے آتے ہیں، تو اس میں قصور سب کا ہے اور اس میں کوشش کر لینی چاہیے۔ اور میں آخر میں ایک بات یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ استخارہ کے ساتھ استشارہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر طلب کر لینے کے بعد پھر وہ آدمی جس کے تدین پر آپ کو بھروسہ ہے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس سے جا کے مشورہ بھی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ رشتہ کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آئی، اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت ابو جہم، تیسری طرف حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اور مشورہ لینے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ تو اس لیے ہمیں
اللہ تعالیٰ سے بھی خیر طلب کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد کسی کے پاس جا کر اپنے سارے کے سارے معاملات رکھ کر اس سے مشورہ بھی جو آپ طلب کا کر لینا محسن ہو، خیر خواہ جو ہو، آپ کا محسن اور خیر خواہ بہت ضروری خیر خواہ ہو جو آپ کا. جی بالکل. جی جی ایک وہ عربی کا محاورہ ہے، بہت سے اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ما ندیم من استخار واستشارہ، جی کہ جس نے استخارہ کیا، مشورہ کیا، وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. اللہ اور اکبر. بعض نے 2 جملوں کا اضافہ کیا کہ جی جی استخارہ استشارے کے بعد جی وہ عزم کا اظہار کرے بے شک. اور پھر جلد بازی نہ کرے. جی تو یہ 2 صفتیں اور پلس ہو جائے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا. خیر ہی خیر ہو. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب کا، ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا. آپ تشریف لائے اور آج کے اس انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے آپ نے میری ناظرین کی رہنمائی کی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی اصل روح کو سمجھنے کی اور اصل جو مسنون طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں شریعت پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر اپنی خیر و بھلائی کے دروازے کھولے. جو نیا انتظامی سیٹ اپ ہمارے یہاں آ رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، ان کو بھی توفیق دے، جیسے ہم نے گزارش کی کہ اللہ سے لو لگائیں اور وطن عزیز کی اس اصل کی طرف آئیں جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اور پھر ہم مل کر سب اللہ سے خیر طلب کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھنے والا ہے. آمین. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اہل کشمیر کی مدد فرمائے، انہیں آزادی نصیب فرمائے، فلسطین کی بھی اہل فلسطین کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کو صہیونی یہودیوں کے قبضے سے، فلسطین کی سرزمین کو، انبیاء کی سرزمین کو ان صہیونی یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرمائے، نجات دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.